اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کے، اپنی ساری جائیداد دے کے بھی اگر وہ جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، وہ دوزخی ہیں تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی سے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا، میرے نام پہ خیرات کرے گا، تو میاں جتنی تو نے کی ہے اپنے لیے اتنی اس نے کرنی ہے نا، تو نے پتہ ہی ہے نا تو نے کیا دیا ہے، تو آپ میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لیے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی اسی پارے میں، ارشاد فرمایا کہ اسے تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو راضی ہوتا ہے، اور ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں، اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے، بیٹیاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور تندرستی بھی ہے، علم بھی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نا تو کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 360 ہڈیاں وجود میں ہیں، تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے نا آپ اس سے پوچھیں نا کیا حال ہے تو 359 کا ذکر نہیں کرتا، وہ جو 60ویں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے، زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں سکھی ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے، اسی کی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے، اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے تم مار ہی نہیں سکتے چونکہ مرے جو میری مرضی سے ہو، لہٰذا اس کے سپرد کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا، بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا، یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو، شاید یہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا، جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے، جب وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور جب آپ سمجھیں نا کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی، یہ اصول ہے۔ اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے، تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ وقت نہیں تمہیں یاد والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے، اب تو تم ہزاروں میں ہو تو 313 تھے، رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ فرمایا احد میں اگر مشکل آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا۔ پھر اسی پارے میں اللہ کریم نے نا دوڑنے کا حکم دیا ہے، فرمایا دوڑو، کس طرف؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو 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 اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ اور کدھر دوڑو؟ فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کریم نے چوڑائی بتا دی، فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہے، تمہیں چوڑائی بتا دیا، باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حد ہی کر دی، بڑی نعمتیں بیان کر کے نا، بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے، اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، جو نعمتیں رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا۔ پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں، چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے ضدی ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا،
تو بھائی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے؟ بچہ تھا تو ضدی تھا، اور جوان تھا تو خون گرم تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب چڑچڑا ہو گیا ہے، تو بھائی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے. حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا اور معاف کرتے ہی دیکھا. تو مہربانی فرمائیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، فرمایا یہ وہ نیکوکار ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. پھر آگے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تم بھول جاؤ تو پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور جب تم معافی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں معاف فرما دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. احد کے اندر جب لوگ پریشان ہوئے تھے تو وہ شدید آزمائش کا شکار تھے، تو مالک کریم نے انہیں تسلی دی، فرمایا یہ تمہاری آزمائش وقتی ہے، آنے والے وقت میں اللہ تمہیں کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا. احد کے بعد پھر جتنا بھی جہاد ہوا سب میں میرے رب نے کامیابیاں ہی عطا فرمائی. پھر اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 کے اندر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خاص پہلو بیان فرمایا ہے. حضور کی سیرت کا، زندگی کا ایک خاص عنصر بیان کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا محبوب اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت من اللہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ بیچارے آپ کے پاس پھر بیٹھ سکتے. یہ سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا، اس کے پاس سے لوگ ٹوٹنے لگ جاتے. اچھا وہ اور چکر میں پڑ جاتا، کہتا دیکھا میرا روب، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا، کسی کی جرت ہے میرے پاس بیٹھے؟ میں نے کہا روب نہیں جناب، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ اخلاقی طور پہ بڑے کمزور ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی، میں ابا جی کو جانتا ہوں، کئیوں کو جو گھر جاتے ہیں تو بچے چھپتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں کہ ابا جی واپس کب جائیں گے گھر سے. تو یہ کوئی معیار ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر وہ خاصیت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اپنا دکھڑا سنا لیا کرتا. حضور معاف کرتے تھے، نبی پاک محبت فرماتے تھے. تو اپنی زندگی کے اندر وہ سارے معاملات پیدا کریں. ہم خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی میرا بڑا روب چل رہا ہے، کوئی آدمی میرے قریب نہیں بیٹھتا، تو یہ کوئی کمال نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ حضور تک رسائی آسان تھی، ہر آدمی اپنی بات بڑی آسانی کے ساتھ حبیب کریم کی بارگاہ میں عرض کر لیتا تھا. ایک آیت ہے جی جو آپ نے بڑی ضروری یاد رکھنی ہے، یہ آیت نمبر 179 ہے، اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، ضرور غور کرنا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجھا دیتے ہیں، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے. اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے. یہ ایک سورہ آل عمران ہے، کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں، سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں. عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں ہمارا علم نہیں. تو کہتے ہیں نبی کریم منبر پر بیٹھے فجر کے بعد، تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے. حضور نے اتنا بیان کیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی. پھر زور پڑھ کے حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے، اتنا بیان کیا کہ عصر ہو گئی. پھر عصر پڑھ کے حضور منبر پر بیٹھے، اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے.
اور हुजूर फिर बयान करते हैं कोई पूछने वाला तो पूछो, पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। हमारे उस्ताद थे, शेख थे, अल्लामा तहसीन रजा साहब बरेली शरीफ में, उन्होंने एक कथा कहा था बड़ा शानदार। कहने लगे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। और आला हजरत ने तो कलम तोड़ दिए, फरमाने लगे और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। जो सबसे बड़ा गैब है जब नबी पाक ने उसे ही देख लिया है तो पीछे क्या रह गया। तो इसलिए इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने उस मसले को हल फरमा दिया। हाँ, एक बात ज़रूर है, उस पर ज़रूर आप हज़रात तवज्जो करें कि अल्लाह के अंबिया की और नबी करीम अलैहिस्सलाम की भी कोई चीज़ भी, कोई ताकत भी ज़ाती नहीं, जो भी है अल्लाह का अता करता है। कोई चीज़ भी ज़ाती, इल्म गैब भी ज़ाती नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। आगे सूरह निसा आ जाती है। सूरह निसा के अंदर ना अल्लाह करीम ने बिल्कुल आगाज में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। एक बहुत बड़े पीर साहब के साहबजादे ने ना एक शख्स से कहा कि मेरा ज़रा ख्याल करना, मैं फलां बुजुर्ग का साहबजादा हूँ। तो आदमी कहने लगा तू भी ज़रा ख्याल करना, मैं भी नबी का साहबजादा हूँ। उसने कहा तू किस नबी का? कहने लगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। तो चुप कर गया, कहने लगा बात तेरी ठीक है, क्योंकि सारे हज़रत आदम की औलाद है। ये जो कबाइल बनाए जाते हैं ना, कबीले, ये तारुफ के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ तारुफ के लिए कि पता चल जाए इसका फलां कबीले से ताल्लुक है, इसका। और बरादरियों में भी जो कबीले होते थे वो एक बरादरी की भी मुख्तलिफ शाखें होती थी, मुख्तलिफ शाखें। कुरैश, बनु उमय्या, ये कबीला एक था, फिर इसकी आगे शाखें हो गई और बहुत सारे लोग थे जो तकसीम दर तकसीम हुए, शाखें बनती जाती हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? तारुफ के लिए है, वरना औलाद सारे किसकी हैं? हजरत। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा दिया ना हुज्जतुल विदा का, तो हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है। हाँ, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नज़र में उसकी इज्जत ज़्यादा है जो ज़्यादा परहेजगार है। अभी तक ये मुसीबत बनी हुई है हमारे मुआशरे में, अभी तक बरादरीज़म की। और कोई अजीब सा ही मामला है, समझ में नहीं आता कि ये कहाँ जाके हल होगा। एक ही बरादरी से दो लोग हैं, उनसे कहा गया कि जनाब वो आपने कहा था कि राजपूत फैमिली में रिश्ता मिल जाए तो अच्छा है, तो मिल गया, कर ले। कहने लगे नहीं करना, ये मुहाजिर है, हम मुकामी हैं। तो ठीक हो गया भाई, अब कितनी तकसीम और करनी, यानी इससे भी आगे और फिर उससे आगे तकसीमें। और ये इतनी खौफनाक तकसीम है कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि कौम कितनी को बटेगी, कितनी को बटेगा। आप ये जो तकसीम है ना, इस तकसीम से निकलें। अब आप ये मिजाज बनाएं कि भाई ये नहीं कि उनको खाना बनाना नहीं आता, मामला ये है कि उनका टेस्ट अपना है, हमारा टेस्ट, थोड़ी वहदानियत की तरफ जाएं, उम्मत वाहदा बनने की कोशिश करें। एक तकसीम ऐसी है बदअकीदगी की कि जिससे निकला नहीं जा सकता। जो बदअकीदा हो गया उसके साथ क्या सुलह हो सकती है, लेकिन बाकी कोशिश करें जो अपने हैं ना, अपने उनकी गलतियों से दरगुजर करें, उन्हें करीब करें, छोटी मोटी कमजोरियां दूर करें, मोहब्बत के साथ जिक्र करें, खैर की बोली बोलें, अपनों की बातें अपनों में रखें और कोशिश करें दिल थोड़ा बड़ा रहे, मोहब्बत थोड़ी बड़ी रहे, प्यार थोड़ा बड़ा रहे, वफा थोड़ी बड़ी रहे। इससे आपका दिल भी बड़ा होगा और लोगों के अंदर मोहब्बत भी ज्यादा पैदा होगी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।